بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مولا علی علیہ السلام کی دور حکومت میں کیا کیا واقعات پیش آئے، تاریخ ان واقعات کو کیسے یاد کرتی ہے، جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ امام علی ماہ ذی الحج سن 35 ہجری میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے۔ عثمان کے بعض قریبیوں اور بعض اصحاب پیغمبر جنہیں قائدین کہا جاتا ہے کے علاوہ مدینہ میں تمام اصحاب نے آپ کی بیعت کی۔ آپ نے اپنی خلافت کے 2 دن بعد اولین خطبے میں عثمان کے زمانے میں ناحق فیصلے کیے گئے امور کو واپس کرنے اور بیت المال کی عادلانہ تقسیم کا حکم دیا۔ سن 36 ہجری میں طلحہ اور زبیر نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا اور مکہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ معلل ہو گئے، جو خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے اٹھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بصرہ کی سمت حرکت کی۔ اس طرح جنگ جمل آپ سے ہوئی اور مسلمانوں کی پہلی داخلی جنگ ہوئی، جو کہ مولا علی علیہ السلام سے بیعت توڑنے والوں کے درمیان بصرے میں ہوئی۔ طلحہ اور زبیر اس جنگ میں مارے گئے اور حضرت عائشہ کو مدینہ واپس بھیج دیا گیا۔ آپ پہلے بصرہ گئے اور آپ نے وہاں کے عمومی معافی کا اعلان کیا، اور جب رجب سن 36 ہجری میں کوفہ گئے اور اسے مرکز خلافت قرار دیا۔ اسی سال امام نے معاویہ کو بیعت کا حکم دیا۔ اس نے انکار کے بعد آپ نے اسے شام کی حکومت سے معزول کر دیا۔ ماہ شوال سن 36 ہجری میں آپ نے شام پر لشکر کشی کی۔ صفین کے علاقے میں جنگ صفین 36 ہجری کے آخر اور 37 ہجری کے اول میں واقع ہوئی۔ محدث خواہ کا معنی ہے کہ ماہ صفر سن 37 ہجری کے برخلاف جسے طبری ابن اسیر نے ذکر کیا ہے، سن 38 ہجری میں ہوئی۔ جب امام علی کی فوج جنگ میں جیت رہی تھی تو معاویہ کی فوجوں نے عنبر و عاص کی چال سے قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا تاکہ وہ ان کے درمیان حکم کرے۔ امام نے مجبوری میں اپنی فوجوں کے باغیوں کے فشار کے تحت حکمیت کو قبول کر لیا اور ان کے اجبار کی وجہ سے ابو الموسیٰ اشعری کو حکم قرار دیا، لیکن حکمیت کو قبول کرنے کے لیے کچھ ہی دیر بعد امام پر نئے اعتراضات ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 سے استدلال کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا اور حکمیت قبول کرنے کو کفر مانتے ہوئے ان سے توبہ کیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کچھ دیر پہلے امام کی حکمیت کے لیے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے امام سے مطالبہ کیا اس کفر سے توبہ کریں اور معاویہ کے ساتھ ہوئے وعدے کو نقض کریں، لیکن امام علی نے نقض کو قبول نہیں کیا۔ حاکمین کے قرآن کے مطابق حکم نہ کرنے کی صورت میں جنگ جاری رکھی جا سکتی ہے۔ حکمیت کے وقت ابو الموسیٰ الاشعری نے امام علی اور معاویہ دونوں کے درمیان خلافت سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد عنبر اور عاص نے معاویہ کو خلافت پر باقی رکھا۔ حکمیت کے بعد امام کے ماننے والوں میں سے ایک گروہ نے اس کی بات کی مخالفت کی اور اسے دین سے برگشت سے تنبیہ کرتے ہوئے ایمان میں شک کیا۔ اس دوران ایک گروہ جو خوارج کی بنیاد افراد میں سے تھا، انہوں نے قبول حکمت کو کفر کہا اور وہ سپاہ امام سے جدا ہو گئے اور کوفے کے بجائے اروڑہ چلے گئے۔ خوارج کے اعتراضات صفین کے 6 ماہ بعد تک جاری رہے۔ اسی وجہ سے امام نے عبداللہ بن عباس اور مسعود بن سہان کو ان کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے ان دونوں کی بات نہ سنی اور لشکر میں واپس آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد امام نے ان سے کہا 12 افراد کا انتخاب کر لیں، اور امام بھی 12 افراد کے ہمراہ ان سے گفتگو کے لیے بیٹھیں گے۔ امام نے ان کے سردار کے خط میں لکھا اور انہیں دعوت دی کہ وہ مومنوں کی طرف لوٹ آئیں، لیکن عبداللہ بن وہب نے صفین کا تذکرہ کرتے ہوئے تاکید کی معاذ اللہ علی دین سے خارج ہو چکے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی امام نے بہرحال قیس ابن سعد اور ابو ایوب انصاری جیسے افراد کو ان کے پاس بھیجتے رہے، انہیں اپنی طرف بلاتے رہے اور انہیں ایمان بھی دی، اور جب ان کے تسلیم ہونے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے 14,000 کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آپ نے تحقیق کہ کوئی بھی جنگ شروع نہیں کرے گا اور آخر میں نہروان والے نے جنگ شروع کی۔ سرحد سے تمام خوارج قتل یا زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 400 افراد کو
ان کے گھروں والوں کے حوالے کیا گیا۔ امام کے لشکر میں سے 10 سے بھی کم افراد شہید ہوئے۔ نیروان میں خوارج میں سے 10 سے کم بھی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک بڑا نام عبد الرحمن ابن ملجم کا ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ہم نے آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں بتائی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ابن ملجم کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اور اس نے کس کے کہنے پر امیر المومنین کو قتل کیا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام۔